اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پروگرام میں میرے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف صاحب۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ منیب صاحب، آپ نے یاد کیا، بڑی مہربانی۔ آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ I'm sure آپ بہت مصروف ہیں آج کل الیکشن کے سلسلے میں۔ جی شہباز صاحب کو پہلا الیکشن نہیں ہے جو مسلم لیگ نون لڑ رہی ہے، بہت کچھ آپ نے دیکھا اور بڑا کچھ ہے۔ اگر میں آخری الیکشن کو دیکھ لوں، 2018 والا انتخاب تھا، اس وقت حالات بڑے فرق تھے، آج حالات اور ہیں۔ آپ کو ذاتی طور پر کیا فرق محسوس ہو رہا ہے 2018 کی الیکشن کیمپین میں اور 2024 کے الیکشن کیمپین میں؟ منیب صاحب، 2018 کا الیکشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف نے اپنی شاندار کارکردگی سے ایک مرتبہ پھر جیت لیا تھا۔ پنجاب میں ہماری کلیئر میجورٹی تھی اینڈ اے سیف ایسٹیمیٹ نیشنل اسمبلی میں اگر سمپل میجورٹی نہیں تو وی وڈ ہیو بین دا لارجسٹ سنگل پارٹی ان نیشنل اسمبلی۔ اس انتخاب کو دھاندلی کے ذریعے نواز شریف سے چھین لیا گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کروڑوں عوام سے ترقی اور خوشحالی کا سفر جو 2013 میں شروع ہوا نواز شریف کی لیڈرشپ میں، اس کو چھین لیا گیا، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پینڈا کھوٹا ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی تھی اس ملک کی، اور اس کے مقابلے میں آج ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ موسم یقیناً بڑا سرد ہے، مگر ان 5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اکانومی برباد کر دی گئی، غلط فیصلوں کے ذریعے مہنگائی تاریخ کی سب سے زیادہ اونچی سطح پر تھی، ہمارے جو سفارتی تعلقات تھے ان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور خاص طور پر ہمارے جو برادر دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بری طرح مجروح کیا گیا۔ پھر IMF سے جو وعدے کیے گئے تھے، ریٹن زبانی نہیں، اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور یہ وہ وجوہات ہیں جو 2018 کے الیکشن کو آج کے الیکشن کے مقابلے میں بہت مختلف طرف لے جاتی ہیں۔ اچھا میں صاحب، ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب 2018 کے انتخاب میں آپ گئے تو میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی تھی، وہ پابند سلاسل تھے، مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھیں، بہت سفر کر رہی تھی آپ کی جماعت، پھر بھی جیسے پنجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی آپ کی۔ لیکن آج فرق یہ ہے کہ آج آپ پر سختی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف پر ہے، آج عمران خان پابند سلاسل ہے، متعدد کیسز کا سامنا ہے، اور یہ اوور آل امپریشن ہے کہ آپ کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی، استعفیٰ کی منظور نظر جماعت ہے۔ دیکھیے، یہ حقائق سے اس کا ایک تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو بات کی کہ 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب پابند سلاسل تھے، میری بھتیجی بھی تھیں، اس کے باوجود ہم الیکشن جیت رہے تھے اللہ کے فضل سے۔ کسی کی مرہون منت نہیں، کسی کی سپورٹ کی وجہ سے نہیں، نواز شریف کی حکومت کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بے پایہ فضل و کرم سے ہمیں یہ عزت دے رہا تھا، پاکستان کو مزید ترقی اور خوشحالی کے راستے پر تیزی سے لے کے جانا۔ عمران خان آج پابند سلاسل ہیں، اب تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ نواز شریف کو جھوٹے مقدمات میں سزا دلوائی گئی، یہ بات تو طے ہے نا۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے، میں لفظ خود کہہ دیتا ہوں، آپ نے شاید اپنے سوالوں میں پوچھیں گے لاڈلا، تو لاڈلا نواز شریف تھا جس کو 1999 میں سو کالڈ پلین ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید ہوئی اور پھر جلاوطن کر دیا گیا۔ سر وہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا نا۔ میں آپ کو بالکل ایک کرسپ آپ کو کمپیریزن دے رہا ہوں۔ پھر 2018 میں آپ نے خود فرمایا، اور اس کے باوجود بھی ہم الیکشن جیت رہے تھے۔ آج عمران خان اگر پابند سلاسل ہے، 9 مئی کے
غداری کا ایک مقدمہ جو کہ ایک سنگین ترین مقدمہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ اور وہ شخص جو یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ 300 ارب ڈالر پاکستان سے یہ چور اور ڈاکو لے گئے ہیں، میں ان کو لے کے آؤں گا، $1 تو نہ لا سکے، 190 ملین پاؤنڈ جو کہ نیشنل کرائمز ایجنسی پاکستان کو واپس کر رہی تھی پاکستان کے خزانے میں، اس کا راستہ روکا گیا اور اس کو خزانے میں آنے کے بجائے کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اگر ان وجوہات کی بنا پر اگر وہ پابند سلاسل ہیں تو یہ قانون کا معاملہ ہے، یہ عدل و انصاف کا معاملہ ہے، اس میں میرا اور آپ کا کیا ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو ڈالا گیا، اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ ہر کسی نے یہ نیریٹو بنایا کہ جی وزیر اعظم ہیں، اپنے اثاثوں کا جواب نہیں دے سکے اور بڑا ٹھیک سزا ہوئی، جو بھی کچھ ہوا باقی ہسٹری نے جج کرنا ہے ہر ایک کو، جج کر لیا۔ بٹ سوال یہ ہے آج حالت یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر متعدد کیسز ہیں، وہ جیل میں ہے، پارٹی ڈسفنکشنل ہوگی، بلے کا نشان چلا گیا، آپ کا جو سب سے تگڑا حریف تھا وہ اس کا ووٹر آلموسٹ ڈس انفرینچائز ہو گیا، تو آپ کی جیت جو ہے وہ کتنی ریشنل ہوگی؟ پوائنٹ ایٹ ایشو از کہ آر وی ریسپانسبل؟ کیا ہم نے اس کو جیل بھجوایا ہے؟ دیکھیں نا، نمبر 1 عمران خان تو دن رات کہتے تھے میں ان کو جیلوں میں بھجواؤں گا، میں ان کو سڑکوں پر ان کو میں لے کے آؤں گا اور ان کو میں گردن سے قابو کروں گا۔ خدا نخواستہ ہم نے تو اس کا ایسا کوئی ایک لفظ استعمال نہیں کیا، اور کس طرح اوپنلی بریزنلی انہوں نے جو سرکاری مشینری کو استعمال کیا، ہم تو اس معاملے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد۔ لیکن میاں صاحب کی سزا تو پہلے ہی ہو چکی تھی، میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی پہلے کیا جا چکا تھا، ان کی گرفتاری بھی پہلے اس لیے کیا گیا، دیکھیے نا، وہ اس لیے کیا گیا کہ الیکشن پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں، میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، میاں صاحب کو جھوٹے مقدمات میں سزا دلوا دی جائے، ووٹر اپنا گھر بیٹھ جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ووٹر ایسا نکلا اس دن کہ ان کو RTS بند کرنی پڑی، اس سے کام نہ چلا تو پھر نکال دیا گیا پولنگ ایجنٹس کو اور سرکاری عملے کو، اور ڈبے کھول کر اپنا جعلی اپنا مورے لگا کر ڈبے بھرے گئے۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ پوائنٹ ایٹ ایشو از کہ آج اگر عمران خان جو کاش وہ نہ ہوتے، کاش جو انہوں نے بددیانتی کی ہے قوم کے ساتھ وہ نہ کرتے، تو آج وہ الیکشن کیمپین میں کاش 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا، کاش عمران خان اس کو اسپیئر نہ کرتے۔ کیا مجھے بتائیں آپ، ڈیموکریسی تو چھوڑ دیں، کیا ڈکٹیٹرشپ بھی غداری کو برداشت کر سکتی ہے؟ دنیا میں کہیں بھی آؤٹ آف کوسچن۔ تو اس لیے یہ مکافات عمل ہے، ہم کسی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہسٹری ہے نا، ہمارے ملک میں کیسز بنائے جاتے ہیں، پھر ون فائن ڈے پتہ چلتا ہے وہ سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، بن گئے، ٹھیک ہے، آئی ایگری ٹو دا فیکٹ کہ 9 مئی جیسا توق آپ کے گلے میں PMLN کے گلے میں نہیں تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ دیکھیں، چلے سائفر کو دیکھیں، میں کہتا ہوں بٹ میرے صاحب ان میں سزائیں نہیں ہوئی، فرینکلی سائفر میں بیل ہو چکی ہے، توشہ خانہ میں بیل ہو چکی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو ابھی تک چلا بھی نہیں، بیل تو ہوئی ہے لیکن وہ جو کنوکشن نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ابھی چل رہا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیٹس موو فارورڈ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، سزائیں دلوائی گئیں، ایک ایک کر کے ساری کی ساری، میں نے نہیں، آپ نے نہیں، عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے ان کو ختم کیا۔ But is it I will move forward definitely, but is it a fair contest جو اب 2024 میں ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو؟ PTI کے ساتھ بلہ ہو نہیں ہے سب کچھ، I wish بلہ ہوتا، اور اس بلے کو جو انہوں نے 4 سال جو گھمایا اور اکانومی کو تباہ کیا، ملک کو تباہ کیا، اپنے سفارتکاری کو تباہ کیا، اور بلے کو چلا کر اپنے جو مخالفین ان کو زخمی کیا، آئی وش وہ بلہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ چلاتے تو آج ملک کے حالات بالکل مختلف ہوتے، اور ہماری قطعاً یہ ہماری نہ خواہش تھی نہ ہے کہ جناب بلہ نہ ہو۔ اب اگر مجھے بتائیے کہ وہ الیکشن کمیشن کی جو پروسیجرز ہیں ان کو پورا نہ کریں، اور 2021 میں کون حکومت میں تھا؟ شیر نہیں، بلہ تھا،
اور اس وقت نوٹس ملا ان کو کہ جناب اپنی جو 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 ضروری جو اپنا جو پروسیجرز ان کو مکمل کریں اور اپنے الیکشن کمیشن میں کاغذات داخل کریں, انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اب جو سپریم کورٹ کی جو لائیو جو ساری کی ساری پروسیڈنگز ٹیلی کاسٹ ہوئی ہیں, اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جو انہوں نے بینچ نے مانگا ثبوت ان کے پاس نہیں تھا, سب زبانی کلامی الزامات تھے, پوری دنیا نے دیکھا. اگر ثبوت ہوتے تو آج میں اور آپ بیٹھے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھنے کے بعد کون دھوکے میں آ سکتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے نا میاں صاحب کہ جب پیناما کا کیس چلا, سب کچھ ہوا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے ساتھ مل گیا. اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی فوری طور پر یہی لوگ کہتے تھے کہ جی ثبوت نہیں تھے, جواب نہیں دے سکے میاں صاحب. منیب صاحب ایک منٹ رکیے, پیناما میں نواز شریف کا نام تھا؟ نہیں تھا, بالکل نہیں. بات ختم ہو گئی. جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا, کیس اس کو لے کر کیا گیا اور اقامہ میں ڈسکوالیفائی کیا. مجھے بتائیں, اب یہ باتیں ساری عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ لیول پر سیٹل ہو چکی ہیں اور عدالتوں نے اس کے فیصلے دے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جھوٹے مقدمات اور غلط بہتان تراشی, اس سے ہم پرہیز کریں اور اپنی تمام توانائیاں, تمام انرجیز کو خلوصی دل کے ساتھ ہم اس ملک کی جو تقدیر بدلنے کے لیے اس پر استعمال کریں. دیکھیں 76 سال گزر گئے ہیں منیب صاحب, 76 سال گزر گئے ہیں, اور یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا کہ ایک اسلامی رفائی مملکت بنے گی. اس کے لیے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دائرے میں گھوم رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ممالک ہم سے کہیں آگے چلے گئے. سر یہ دائروں کا سفر ختم نہیں ہو رہا نا, آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا, ابھی آج بھی نہیں ہو رہا. This is Nawaz Sharif's agenda of this election. Everything will revolve around socio-economic change and revolution. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے عرض کرتا ہوں, اور یہ باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا, یہ باتیں میں جو انتخابی نعروں کے طور پر نہیں کر رہا. یہ باتیں چونکہ ماضی میں نواز شریف نے کر کے دکھائی ہیں, اس کی بنیاد پر ایک بڑے عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن جو ہے یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی میک اور بریک فار پاکستان. 76 سال گزر گئے ہیں, کشکول آج تک ٹوٹنا تو دور کی بات ہے, ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کس طرح 16 مہینے ہم نے پاکستان کی جو بقا کی جنگ لڑی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اگر مجھے روز محشر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ملک کی کیا خدمت کی, میں یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اپنی کولیشن گورنمنٹ کی کاوشوں کے ساتھ. میری گزارش سن لیں, اگر دیوالیہ ہو جاتا نہ دوائی ملتی, نہ لوگوں کو تعلیم ملتی, پیٹرول اور تیل تو دور کی بات ہے, کھانے کو روٹی نہ ملتی, بلوے ہوتے, فیکٹریاں بند ہو جاتی, سمندروں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا, زراعت پیلی ہو جاتی, اور یہاں پر سڑکوں پر لاکھوں لوگ بے روزگار مارچ کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حقیر خدمت ہم نے انجام دی ہے میرے قائد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور 16 پارٹیوں کی کولیشن کی کاوشوں سے, تو آج اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھیں دیوالیہ ہونے سے بچا, اب $900 ملین کی آپ کو ٹرانچ آنے والی ہے. آپ کے ایز لک وڈ ہیو اٹ, یہ کوئی چھو منتر نہیں, میں نے پھونک نہیں ماری, آپ نے نہیں, اللہ نے کرم کیا. باہر تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں کم ہو رہی ہیں, اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ آج بھی عوام کو اس کا ڈیویڈنڈ مل رہا ہے. تو دس از, اگر دیوالیہ ہو گیا ہوتا تو کہاں کا تیل سستا ہوتا. آج پاکستان, میرے منہ میں خاک, آج ہمارا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے اگر سیاست کو داؤ پہ لگایا نواز شریف نے, ہم نے, تو مجھے خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے, مجھے ذرا ملال نہیں ہے. اس لیے ملک بچ گیا, ہر چیز بچ جائے گی. آپ کے سب سے بڑے, since you have talked about it, آپ کے سب سے بڑے کولیشن پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی, وہ مہنگائی ہر چیز کا ذمہ دار سوللی آپ کو ٹھہرا کر اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں کہ جی سب بیڑا غرق کیا اس پی ڈی ایم کی حکومت کا. They're not ready to take the responsibility. They're not ready to share the responsibility. میں الزام تراشی اور الزام برائے الزام کا قائل نہیں ہوں. یہ میں نے زندگی کا سبق سیکھا ہے.
I will not waste my time and energy in replying to absolutely baseless allegations. ہم سب اس کولیشن کا حصہ تھے اور میں خود نمائی کی بھی کوئی بات نہیں کروں گا کہ میرے چھوٹے بھائی بہرحال زرداری بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کیا کچھ کہا، ان کی مہربانی ہے. آئی ول ناٹ سے اینی تھنگ. لیٹس موو فارورڈ. اس ملک کو ہم نے کس طرح جوڑنا ہے. اس ملک میں دیکھیں، میری بات سن لیں کہ آج 76 سال بعد بھی امیر امیر تر ہو گیا ہے، غریب غریب تر ہو گیا ہے. اور آپ یقین کر لیں کہ جو اشرافیہ ہے، مجھ جیسے لوگ خدا نہ خواستہ بیمار ہوں تو پاکستان کے اندر اور شمالی امریکہ اور جنوبی فرانس میں بہترین علاج کرا سکتے ہیں. کروڑوں لوگ آج ان کو، چاہے وہ عام آدمی ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، وہ علاج کے لیے ترستے ہیں، مفت دوائی کے لیے ترستے ہیں، تعلیم کے لیے ترستے ہیں، روزگار کے لیے ترستے ہیں. نواز شریف نے 2013 میں یہ پروگرام کا آغاز کیا اور آپ نے دیکھا اگر جہاں جہاں ان کی حکومت تھی، خاص طور پر پنجاب میں ان کی لیڈرشپ میں، آپ نے دیکھا کہ علاج غریب کے لیے مفت ہو گیا. سکینز، الٹرا ساؤنڈ، تمام چیزیں مفت ہو گئیں، ادویات مفت ہو گئیں، آؤٹ ڈور بھی اور ایمرجنسی بھی. میری بات سن لینا جی پلیز، میں ختم کر رہا ہوں. تعلیم مفت تھی اور ووکیشنل ٹریننگ مفت تھی، اسکل ٹریننگ مفت تھی. لیپ ٹاپس لاکھوں کو ملے، امیروں کے بچوں کو نہیں ملے. غریبوں کے، عام آدمی کے ایک ہی معیار تھا کہ ہائی پرفارمنس. وہ سارا کچھ یہ آپ PKLI دیکھ لیں، جہاں پر مفت غریبوں کے لیے جگر کا، گردے کا علاج ہوتا تھا. سب ان 4 سالوں میں ختم ہو گیا. وہ سفر جو 2017 میں نواز شریف نے چھوڑا تھا وہ تباہ کر دیا گیا. آج ملک کو ضرورت ہے دوبارہ صنعت، زراعت کو ترقی دینے کے لیے اور عام آدمی کی زندگی کی حالت بدلنے کے لیے. وگرنہ خدا نہ خواستہ اس الیکشن کے بعد ہم یہ نہ کر پائے تو پھر ایک ایسا عوامی انقلاب آئے گا کہ ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی. میں 2013 کے انتخاب سے پہلے بھی میں نے آپ کا انٹرویو کیا. بائی اینڈ لارج آپ کی یہی سوچ تھی، یہی گفتگو تھی. 2018 کے اندر بھی آپ کی یہی سوچ گفتگو تھی. گزارش یہ ہے کہ 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اتنی ڈیولپمنٹ، اتنی ترقی جن کا ذکر آپ نے کیا، لیکن اس بات کو مانیں نا. میں صرف میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ 3 دفعہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنے، تینوں دفعہ ان کی ٹرم مکمل نہیں ہو پائی. آج عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میاں صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے 4تھی دفعہ، ایز اینی ون کین پریڈکٹ کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو ان کی ٹرم کیسے، ان کی تو ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی. I think a very good question and this is my answer. 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے الٹا اور ثاقب نثار کو سامنے مورا رکھ کر تخت الٹ دیا گیا. JIT بنائی گئی، ایک جج کو سپروائزری جج بنا دیا گیا. یہ کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی دیکھا تھا، سنا تھا؟ 12 اکتوبر کو تختہ کس نے الٹا؟ نواز شریف. ہر دفعہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے سر، اس دفعہ نہیں ہوگی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیے بات سنیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا ہے. اب نواز شریف کوئی خالی خولی سیاستدان نہیں ہے، ہی از اے اسٹیٹسمین. اور انہوں نے 21 اکتوبر کو جلسے میں کیا کہا تھا کہ میں زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہوں، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے آیا ہوں اور مل کر سب مل کر کام کرنے کا میں آج اس بات کا عہد کرتا ہوں. اس سے بڑی اور کمٹمنٹ کیا چاہیے آپ کو؟ آئی تھنک ہی سیڈ ایوری تھنگ ان دیٹ اسپیچ. اور اس کو ہم نے اب عملی جامہ پہنانا ہے. دیکھیں میں بات سیدھی ہے. اگر ہم میں یہ واقعی یہ سوچ پختہ ہے اور یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کی حالت بدلنی ہے تو سب مل کر انشاءاللہ یہ تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں. بصدر احترام آپ کی سوچ تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے، لیکن ہر دفعہ آپ کی جو رائے ہے اس کو اوور رول کر دیا جاتا ہے. This is also part of the history. Let's admit that. یہ اوور رول کی یا انڈر رول کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے جو ادھورے خواب ہیں ان کی تکمیل کرنے کی. اس میں منیب فاروق صاحب، you as an anchor, you have to play a role. Every citizen in this country will have to play their role. اور جو لیڈرشپ جو ہے،
جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ فیصلے کرنے کی طاقت، ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. ہم سب شامل ہیں اس میں، چاہے وہ مقتدرہ ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ ہمارے جو صاحب ذہین لوگ ہیں. ان ہم سب کا فرض ہے کہ اب سب کچھ بھول کر اس غربت افلاس کے چکر سے نکلیں اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور یہ ہوگا مسلسل محنت، مسلسل دیانت اور ایمانداری سے. خون پسینہ بہائے بغیر نہیں ہوگا. چلے میں اب اس پہ بھی ذرا خون پسینے کی بات بھی ہو جائے. جاپان اور جرمنی اس کی 2 مثالیں ہیں. بالکل، خون پسینہ بہانے کے اوپر ہم اس وقت رہیں گے جب آپ الیکشن جیت جائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے جی، واپس آتے ہیں میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کتنے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی، کتنی نمبر آف سیٹس جیت پائے گی. ایک بریک کے بعد جی مسئلہ. تو پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں. بس کتنی سیٹس آ جائیں گی پاکستان مسلم لیگ نون کی اوور آل؟ آپ کو لگتا ہے کہ کمفرٹیبل میجورٹی یا سنگل لارجسٹ پارٹی؟ دیکھیے، میرا یہ ماننا ہے 16 ماہ کے تجربے کے بعد کہ اس ملک کے جو گمبھیر مسائل ہیں، چیلنجز، ان کو یقیناً ہم سب نے مل کے حل کرنا ہے. لیکن جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، اس کو سمپل میجورٹی اگر مل جائے تو پاکستان کے مسائل حل کرنے میں بے پناہ مدد ملے گی. اس کے بعد پارلیمان میں اور بھی جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ضرور شراکت ہو سکتی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں. لیکن سمپل میجورٹی ملنا پاکستان کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لازم ملزوم ہے. اس لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کروڑوں نوجوان بچے اور بچیاں اس وقت ملک کے اندر، انہوں نے ووٹ بھی ڈالنا ہے اور ان کو تعلیم، روزگار چاہیے. ہمارے پاس نہ تیل ہے، اگر گیس ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تیل تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارے پاس پھر وہ کون سا ایک ایسا ایک قدرت کا انعام ہے جس سے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کو لے کے جا سکتے ہیں؟ وہ ہے یوتھ بلج. اٹ از چائنیز کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. یہ چیلنج ہے بہت بڑا. اگر اس یوتھ کو ہم تعلیم نہیں دیں گے، ووکیشنل ٹریننگ نہیں دیں گے، ان کو مواقع نہیں دیں گے جابس کے، تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، ایک سمندر بن جائے گا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہر چیز کو تہ و بالا کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو ہمارا دولت ہے وہ یہ یوتھ ہے. اس کو ہم اسکل ٹریننگ دلوائیں، ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں. میں نے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں چائنا ہزاروں بچے بھجوائے. ہم نے ان کو چینی زبان ان کو سکھوائی. ہم نے ٹرکی بھجوائے. یہاں پر عرفہ کریم ٹاور بنایا. اس طرح کے عرفہ کریم ٹاور پورے پاکستان میں بننے چاہیے. اور ان بچوں کو ٹرین کر کے پاکستان کے اندر ان کو سیلف امپلائڈ ہوں. اسی طریقے سے یہ باہر جائیں اور آئی ٹی کے پروگرام کو ہم میسو اس میں ہم ترقی لے کے آ سکتے ہیں. اور بلینز آف ڈالرز آج اگر فلپینس کی جو ایکسپیٹریٹس ان کی جو بھیجتے ہیں ریمیٹنسز پاکستان کے مقابلے میں دگنی تگنی کیوں ہیں؟ بیکاز دے سینڈ ٹرینڈ اسکلڈ لیبر آؤٹ سائڈ. ہماری انسکلڈ انٹرینڈ جاتی ہے. بس یہی فرق ہے. وہی فرق. اچھا، بٹ سمپلی سو آپ متمنی ہیں کہ آپ کو مل جائے سمپل میجورٹی ایٹ لیسٹ ملنی چاہیے، تب آپ جس کو بھی ٹھیک ہے. بٹ پھر آپ اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں؟ مطلب آپ کا تجربہ ایڈیشنل سپورٹ آف کورس ایبسولوٹلی کنسلٹیو پروسیس ان کے ساتھ ہوگا. میاں نواز شریف صاحب بھی از اوکے ود دی کولیشن پارٹنرز اینڈ ایوری تھنگ. بالکل. اگر سمپل میجورٹی اللہ تعالیٰ، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ میری ضرورت نہیں، نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے. جس پارٹی کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اس کو اللہ تعالیٰ سمپل میجورٹی دلوائے تاکہ وہ فیصلے کر سکے، امپلیمنٹیشن ہو سکے، وقت ضائع نہ ہو، مشاورت میں وہ چیزیں ڈریگ نہ ہوں. اسی نے 76 سال پاکستان کو اپنا ترقی سے امکنار نہیں کروایا. It all depends on the set of people جو ان کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں. آپ ہینڈز آن دا ہارٹ میاں صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انصاف کیا ٹکٹ دیتے وقت؟ دیکھیے، یہ ایک الیکشن ہے، ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا. کچھ اگر رہ گئے ہیں، کچھ کی ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بات کریں، اور پارٹی کی لیڈرشپ کا فرض بنتا ہے ان کی بات تحمل اور برداشت سے سنیں. اور وہ ہم نے پروسیس آج کل چل رہا ہے. ان کو آتے ہیں لوگ،
ان کو پیسیفائی کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے موقع دیا, آپ کو بھی موقع ملے گا. تو یہ بات پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, اس میں کوئی انہونی بات نہیں. بالکل سو ٹکٹس کا کوئی وہ ایشو نہیں ہے. اگر کوئی لیکن ایک نیچرل بات ہوتی ہے, آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کا اس کو ہم اس کو پولیٹیکل پروسیس. جی اب پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں صاحب. ظاہری بات ہے آپ کا جو کسی بھی جماعت کے لیے بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہوتا ہے. اگر آپ نے وفاق میں بھی حکومت بنانی ہے, پنجاب پلیز اے میجر پیوٹل رول آئی وڈ سے. پنجاب مسلم لیگ نون کا بڑی ویل انٹرینسڈ رہی ہے بارنگ جو 2022 کے بائی الیکشن, جو اٹ واز اے میجر سیٹ بیک فار PMLN. بٹ اب آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جیسے بارہا کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب ہی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہیں, بانی ہے پارٹی کے. بارہا نہیں کہا گیا, یہ میں نے آپ نے کہا جب میں وزیر اعظم تھا ایگزیکٹلی, آپ نے اس وقت بھی کہا, میرے انٹرویو میں بھی آپ نے فرمایا. اب پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا, PMLN کی طرف سے کون کینڈیڈیٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز یو سے پنجاب از دا بیٹل گراؤنڈ. اس کی وجہ یہ کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہ مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ ہے. آج میں اور آج لیٹسٹ سروے آپ نکلوا لیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, جس میں آئی پور ہے, گیلپ ہے اور بھی ہیں, سب بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف الحمدللہ ایز اے اسپیک از لیڈنگ اینڈ PMLN از لیڈنگ ان پنجاب. اور جو PTI اور ہمارا جو گیپ تھا وہ بالکل وہ گیپ بہت نیرو ڈاؤن ہو چکا ہے. اٹ ہیز بین برجڈ آئی تھنک ویری لارج ایکسٹینٹ. اور ہم اب کیمپین میں اب نکلے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر روز یہ گیپ نہ صرف کلوز ہو جائے گا بلکہ گراف ہمارا اللہ نے چاہا تو بڑھے گا. اور ہم نے جس طرح نواز شریف صاحب نے 2013 میں کوئی غلط بات نہیں کی, کوئی اپنا لوگوں کو اپنا جھانسا دینے والی کوئی بات نہیں کی, یہ کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ 5 سال میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو جائیں, یہ کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں ملک میں خوشحالی کے لیے دن رات کام کروں. آپ نے دیکھا اندھیرے بھی ختم ہو گئے, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. آپ نے دیکھا GDP 6% سے زیادہ کراس کر گئی. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب اس کیمپین کو اب جائیں گے, یہی بات کریں گے کہ میں جو 2013 میں نے کہا تھا کہ اللہ کا نام لے کر ہم اس ملک کی خدمت کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو موقع دیا تو ہم سب مل کر پاکستان کی شبانہ روز خدمت کریں گے. نتائج اللہ کے ہاتھ. بڑا سکسیسفل ماڈل تھا آپ کا میاں صاحب. ٹھیک ہے وہ ٹرمز مکمل نہیں ہو سکی, آپ وزیر اعلیٰ رہے, متعدد دفعہ رہے, میاں صاحب وزیر اعظم رہے, آپ بڑا کام بھی آپ نے کیا, آپ کی سپیڈ کے بارے میں بڑا چرچا ہوتا تھا. بٹ سم ہاؤ تھنگز ڈنٹ گو ویل جب حمزہ شہباز شریف صاحب کو یہاں بنایا گیا. جو بھی پھر ہوا ان کی وزارت اعلیٰ جو تھی چلنے نہیں دی گئی اور وہ فائنلی ہاں مطلب ختم ہو گئی. آبویسلی اس کے اندر کس نے کنٹریبیوٹ کیا, آئی ایم شیور کبھی آپ روشنی ڈالیں اس پہ. لیکن چلے وہ اٹ ڈنٹ ورک ویل, وہ نہیں چل سکی. اب PMLN کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اگر PMLN الیکشن دیتی ہے میاں نواز شریف صاحب ہوں گے, پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ انشاءاللہ جب الیکشن کے نتائج آئیں گے میاں نواز شریف صاحب بیٹھیں گے اور مشاورت کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کسی اپنی اس کرسی کو قربان بھی کر سکتے ہیں, ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک خیال ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگر آپ کی کولیشن ہے کسی اور کو بھی موقع ملنا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جو پبلک مینڈیٹ ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں گے انشاءاللہ. اب زیادہ ٹائم نہیں ہے, 20-25 دن کے بعد انشاءاللہ, تھوڑا سا حوصلہ کریں. نہیں میں تو حوصلہ کر لوں گا, آپ کا ووٹر سپورٹر جس نے ظاہر بات ہے نا, پہلے تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میاں صاحب وزیر اعظم, شہباز صاحب وزیر اعلیٰ. جو اینڈ گول کیا ہے کہ اس ملک کی, اس صوبے کی, پاکستان کے عوام کی خدمت, غربت, بے روزگاری کا خاتمہ, بیماری, افلاس کا خاتمہ, اس کے لیے کوئی قربانی اپنا کافی نہیں ہے. ہر چیز قربان کر دینی چاہیے ہم سب کو تاکہ پاکستان اپنے رستے پر چل پڑے 76 سال بعد, وگرنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. میاں صاحب ظاہری بات ہے, ایک آپ کی جو احترام یا ریورنس ہے ٹورڈز بڑے میاں صاحب وہ ہے, اور آئی مسٹ ایکنالج اٹ, بڑا اچھی بات ہے, بڑا ویلیوز بھی وہ بتاتی ہے آپ کی. Where do you see yourself, میاں صاحب وزیر اعظم, where do you see yourself as in an advisory role? آپ ایڈوائز کریں گے میاں صاحب کو مختلف ایشوز میں, اسسٹ کریں گے, where do you see yourself? Well, God willing, I see myself in a role, given by my leader Nawaz Sharif, which has anything to do with public service. That's it. بیٹ اگر آپ کو وہ ذمہ داری پنجاب کی دوبارہ ملتی ہے, are you ready to take it? It's all up to him.
اٹس آل اپ ٹو مطلب بٹ آپ کی طرف سے وہ نہ نہیں ہوگی کہ نہیں میں وزیر اعظم بن چکا ہوں. میں بات کر چکا ہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹ ٹھیک ہے بالکل I won't put you in an awkward spot but naturally ٹھیک ہے لسی نہ ڈرکو ساڈا کم نہیں لسی نو ڈرکنا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ شاید کوئی گل نہیں کرے. ایک بریک لیتے ہیں جی, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میں صاحب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ کیا ہے, وہ اپیرنٹلی دے آر ویری الاؤ می ٹو سے اپسیٹ کہ جی وہ ان کو بڑی تشویش بھی ہے اور بڑا ہوا. اور پھر وہ جو ایک الزام تھا جو پرویز الہی صاحب نے بھی لگایا کہ جی دیکھیں یہ موقع آئے گا تو پی ایم ایل این ہاتھ کر جائے گی, اور وہ ہاتھ ہو گیا. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. چودھری شجاعت صاحب ہمارے لیے انتہائی لائق احترام ہیں. میاں نواز شریف صاحب اس کی بے پناہ ان کی عزت کرتے ہیں, اور پچھلے کئی دنوں سے میاں نواز شریف صاحب نے بڑی واضح ہدایت دی. ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, سردار ریاض صادق صاحب, اور اس میں سعد رفیق صاحب ہیں, اس میں اور دوسرے ساتھی ہیں کہ جو ان معاملات کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جو انسان کی جو کمٹمنٹ ہے, اگر اس کو کوئی آپ آنر نہیں کرتے تو آپ کی کوئی عزت نہیں, چاہے آپ کہیں کے بادشاہ ہوں یا کچھ ہوں. تو میاں نواز شریف اپنی کمٹمنٹ کے بہت پابند ہیں. از ویری پرٹیننٹ اباؤٹ اٹ. مشکلات ہوتی ہیں, اس کو ہم سالو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہت حد تک کئی جگہوں پر معاملات ریزالو ہو گئے. مثلا ہماری جو کمٹمنٹ تھیں, جو جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, آپ جانتے ہیں جی ان کو ہم نے بڑی مشکلات تھیں ہمارے بعض حلقوں میں, لیکن میاں نواز شریف کی سگیسٹی, ان کی مشاورت سے ہم میجورٹی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر چکے ہیں. آپ نے سیاسی نقصان بھی اٹھایا کئی لوگوں کو 2022 کے بائی الیکشن میں ٹکٹس. اگر آپ کمٹمنٹ اپنی آنر نہیں کرتے تو کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ تو آئی تھنک دیٹس آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ, اٹ از پارٹ آف ہیومن کیریکٹر. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شجاعت صاحب کے ساتھ بالکل چیزیں چل رہی ہیں, ابھی بھی چل رہی ہیں. آج بھی میری بات ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب سے, اچھا جی, آج میری بات ہوئی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ اس معاملے کو اگر کوئی رہ کے ریزالو کروائیں. انشاءاللہ اس کو ہم کر رہے ہیں. مشکلات ہیں لیکن وی ول ریزالو اٹ. میں سب یہ ڈیز اوے فرام دی الیکشن ڈے, اور ہر کوئی چاہتا ہے سمیت آپ کے اس ملک میں انتخابات ہوں, صاف اور شفاف ہوں, سب کچھ ہو. اب 3 قراردادیں سینٹ کے اندر آئیں, کہا گیا جی کہ الیکشن کو ڈیلے کرایا جائے, خاص طور پر کیونکہ سیکورٹی ریزنز بھی ہیں, موسم کی شدت بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اتحادی بھی ہیں, سب کچھ ہے, رہے ہیں, سب کچھ ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو جائے تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا. آپ کا کیا موقف ہے کہ 2 صوبوں کے اندر اگر چلے لا اینڈ آرڈر کی گزارش ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ موسم بڑا سرد ہے, اور پہاڑی علاقوں میں تو جہاں پر برف باری ہو رہی ہے وہاں پر ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. لیکن اب 3 ہفتے رہ گئے ہیں, اور اس وقت الیکشن کو التوا میں ڈالنا پاکستان کو بہت بڑے ایک مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت الیکشن کو ملتوی کرنا کوئی ایک مناسب بات ہوگی. اس کا بہت نقصان ہوگا. آپ دیکھیں نا, IMF کے ساتھ آپ کے $900 ملین کی آپ کی ٹرانچ ملنے والی ہے. جو جن ممالک نے آپ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, انویسٹمنٹس کرنی ہیں, وہ چاہیں گے کہ کوئی اسٹیبلٹی پاکستان میں ہے کہ نہیں, ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے کہ نہیں, 5 سال کا کسی کے پاس ٹینیور ہے کہ نہیں. تو اگر ایسی اسٹیبلٹی وہ نہیں دیکھیں گے تو کون آئے گا پاکستان میں, چاہے وہ DFIs ہوں, چاہے وہ دوست ممالک ہوں, کوئی نہیں آئے گا. آپ کو اکنامکس یہ جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے, سیاسی استحکام, یہ آپ کو لگتا ہے الیکشن کے بعد آ جائے گا؟ بیکاز ایک جماعت تو کہے گی کہ ہمیں باہر کر دیا, ہمارا کچھ نہیں, وہی سب کچھ جو پہلے ہوتا رہا. واٹس دی ڈفرنس؟ دیکھیے یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا جی, یہ ایک منتخب حکومت ہوگی جو عوام نے جن کو ووٹ ڈالنا ہے. یہ کوئی اپنا RTS بند کر کے یا رات کو ڈبے کھول کے اور ان کے پر جاری مورے لگا کے تو ایک جماعت نے تو کہنا شروع کر دیا نہیں ہمیں تو فارغ کر دیا ہے, ہمیں تو باہر نکال دیا. کاش وہ فارغ نہ ہوتے. ہمیں اپنا یقین کریں کہ وی وڈ ہیو ویلکم کے بلّہ ساتھ ہوتا. اب ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں, ان کی ناکامیاں ہیں, اپنی کمزوریاں ہمارے کھاتے میں کو ڈال رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا کہ جناب اپنے انٹر پارٹی الیکشن نہ کرائیں. میں یہ ساری بات انٹرویو میں کر چکا ہوں. لیٹس ناٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ ٹائم آف آور ویورز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
آپ بالکل یہ باتیں اس میں وزن ہے، لیکن اس وقت الیکشن کا التوا بہت نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اور انٹرنیشنلی ہمارا امیج جو ہے وہ نیچے جائے گا. اٹ از ناٹ ایڈوائزبل ایٹ آل. اچھا میر صاحب، یہ آپ کی حکومت بن جاتی ہے، لیٹس سے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور آپ کی حکومت بن جاتی ہے، جیسے بھی بنے، آپ نے وزارت عظمیٰ سنبھالی، مشکل وقت میں سنبھالی، اتحادیوں کے ساتھ سنبھالی. ایک ریالٹی یہ ہے کہ ہائیبرڈ رجیم تھا یا ہائیبرڈ رجیم ہے، اور اب یہ شاید کنٹینیو بھی کرے گا، اور آپ شاید پرہیپس اس بات کو ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس یا سویلین گورنمنٹس کے پاس جو شیئر آف پائے ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے. آنے والے وقت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹس ہو سکیں گی؟ میاں صاحب جس طرح کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اسرٹ کرنا بھی جانتے ہیں، سیاسی ڈومین لینا بھی جانتے ہیں، وہ یہ ماڈل سکسیسفل ان کی؟ میں کوشش کروں کہ آپ کے جال میں نہ پھنسوں. نہیں، اس میں پھنسے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہائیبرڈ جو ماڈل تھا وہ 2018 کا تھا. ایک آپ کا ماڈل کون تھا؟ ایک شخص جی جب آپ وزیر اعظم تھے وہ کون سا ماڈل تھا؟ کانسٹیٹیوشن ماڈل. اچھا ٹھیک، ایبسولوٹلی کانسٹیٹیوشنل. ٹھیک. ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین میں لکھا ہے. یہ کوئی اپنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، آئین میں لکھا ہے. یہ ضرور ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ماضی میں ناکام ہوتے رہے، لیکن آئین کا حصہ ہے. So how can you deny that right to those who have this power through the Constitution of Pakistan? تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہائیبرڈ ماڈل 2018 میں بنایا گیا. اربوں روپے اس ماڈل کے اوپر خرچے گئے، اور وہ اتنی بری طرح ناکام ہوا کہ بنانے والے بھی آج شرمسار ہیں، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی، خوشحالی کا جنازہ نکل چکا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو عوام کے ووٹوں سے سمپل میجورٹی ملے، اور پھر وہ سر نیچا کر کے دن رات وہ محنت کریں، اور پوری پارلیمان کو وہ اپنا اس مشاورت کے سرکل میں لے کے آئیں، اور مشاورت سے فیصلے ہوں، اس کے اوپر پھر دل جمی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہو، اور جو انسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان میں مشاورت کے ساتھ اپنے دائروں میں رہ کر ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا میں ہر جگہ اس کی کامیابی کے کئی ماڈل آپ کے سامنے ہیں. آپ جاپان کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، ہمارا جو دوست ہمالیہ نما چین ہے اس کو دیکھ لیں، آپ ہمسائے ممالک کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ، اب اس سے زیادہ ظلم زیادتی نہیں. آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں صاحب، یہ بالکل راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں راکٹ سائنس بن جاتا ہے، اور بڑے بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ بھی پھر آ کر ہم اسی جگہ آ کر پھنس جاتے ہیں، اور وہی کھینچا تاری سب کچھ شروع ہو جاتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جی اب کیا ٹورڈز دا ویری اینڈ پی ایم ایل این سے لوگ صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب آپ نے پبلک سروس کرنی ہے، اس ملک میں کوئی کھینچا تانی نہیں ہوگی. کین یو گارنٹی دا پیپل آف پاکستان اینڈ یور ووٹر سپورٹر؟ Wherever there's a will, there's a way. یہ میرا ایمان ہے. بالکل راستہ نکل آتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ میں وہ فلیکسیبلٹی ہو، آپ میں عوام کا آپ درد ہو، اور آپ کا گول آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل کلیئر ہو کہ اس ملک کے عوام کو اب ہم نے اس مشکلات اور غربت اور ایسی زندگی جو مانگے تانگے کی زندگی اس سے نکالنا ہے. تو یقین کریں کہ ایوری تھنگ از پاسبل. Nothing is impossible. Difficult though, but not impossible. ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ الیکشنز اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے جو آپ فوری طور پہ کریں، جیسے آپ 2013 میں آئے تو آپ کو تھا جی بجلی پیدا کرنی ہے، بجلی ہونی چاہیے، بہت بڑا شارٹ فال تھا. اس وقت کوئی ایک جو چیز ہوتی ہے جو آپ کو ٹریگر کر رہی ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کون سی؟ 3 چیزیں. اوکے. نوجوان نسل کو گیلونائز کرنا ہے، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر، اس کے لیے جتنا بھی خرچہ، جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دیٹ از ناٹ ایکسپینڈیچر، دیٹ از انویسٹمنٹ ان آر فیوچر. اور یقین کریں کہ یہ کروڑوں بچے اور بچیاں اگر ان کو صحیح تعلیم ان کو مل گئی، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مثال کے طور پر اسکول ہے، 8ویں یا 9ویں کلاس میں آپ بچے کو یا بچی کو جج کر لیں گے تھرو دیئر پرفارمنس کہ اس نے لیڈر کے اوپر جانا ہے یا اس طرف آپ نے اس کو ووکیشنل ٹریننگ پہ لے کے جانا ہے. کیوں وہ خرچے آپ ان کو لے کے جائیں ہائر ایجوکیشن، جب وہ اس کا یہ مزاج نہیں ہے یا اس میں اتنی محنت کی عادت نہیں، اس کو ادھر لے جائیں، ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں، وہیں اسکول میں آپ اس کی ایکسٹینشن کر دیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل، جسٹ مثال دے رہا ہوں.
ट्रेन करके उनको आप वर्कशॉप मैकेनिक बना दें, That's one मोटर thing. मैकेनिक बना दें। ठीक। एक बात, ठीक। IT is is our future. IT में हम मैसिव इन्वेस्टमेंट करें और ये जो नौजवान नस्ल है उसको IT के अंदर, चाइना हम हज़ारों बच्चे भिजवाएं, टर्की भिजवाएं, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिलवाएं। मैं रिपीट नहीं करूँगा, पूरे मुल्क में अरफा टावर जिस तरह लाहौर में मैंने बनाया पूरे मुल्क में बनाएं। 2 3 ज़राअत को हम, ये हमारा बैकबोन है इकॉनमी, इसको अगर हम मॉडर्न लाइंस में, अब कितने दुख की बात है कि एक ज़माना था कि कॉटन में हम एक्सेल करते थे। हम नवाज शरीफ के ज़माने में एक दफ़ा 14 मिलियन गांठ पे भी पहुंच गए और आज मुश्किल से 6-7 मिलियन गांठ पे हैं। हिंदुस्तान आगे निकल गया, चीन आगे निकल गया। क्यों? उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स लेके आए और उन्होंने अपनी पर एकड़ यील्ड को दुगना तिगना कर दिया। 4-4 फसलें साल में लेते हैं। आपके बहुत आला इदारे, अयूब रिसर्च सेंटर और इस तरह के दूसरे इदारे आज दम तोड़ चुके हैं, उल्लू बोलते हैं वहाँ पर। यू हैव टू रिवाइव देम और वहाँ पर आप बेहतरीन मेरिट पर लेके आएँ, अपना एक्सपर्ट्स लेके आएँ, आप प्रोफेसर लेके आएँ, वहाँ पर रिसर्च करवाएं। इस तरह ज़िंदगी बनती है। I hope ये सब ना ये नूरी है ना नारी है, ना ये नूरी है, अमल से बनती है ज़िंदगी, ना नूरी है ना नारी।